نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بہن بھائیو، میرے وی لوگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے وی لوگ میں قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے ڈیلی روٹین پہ، اور حضور کے روزے کی زیارت بھی اپلوڈ ہو چکی ہے کچھ پہلے کی، اور کل مکہ مکرمہ کے اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق عطا فرمائی تو میں عمرہ کے لیے گیا، تو وہ عمرے کی بھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے، تو آپ سب ملاحظہ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمرے کے ساتھ نصیب کرے، حج عمرے کی اور حضور کے روزے کی ساتھ نصیب کرے، زیارت کی۔ آج میں آپ کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 سے 83 تک، سورہ آل عمران 71 سے 83 تک انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن شریف کا ترجمہ۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں غلط ملت کرتے ہو، اور تم جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا، مسلمانوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر تم صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو، تاکہ وہ بھی ایمان سے پھر جائیں، اور تم اس کا یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ آپ کہہ دیجئے، حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور کہتے ہیں مت مانو کہ کسی کو ویسے چیز مل سکتی ہے جیسے تمہیں ملی ہے، یا جس سے وہ تمہارے رب کے ہاں تم پر حجت قائم کر سکیں۔ کہہ دیجئے، بے شک فضل اللہ کے ہاتھ ہے، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے، وہ خاص کرتا ہے اپنے رحمت سے جسے چاہے، اور اللہ پر بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس خزانے کا ڈھیر امانت رکھیں تو وہ بھی آپ کو ادا کر دیں گے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار امانت رکھیں تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے، الا یہ کہ آپ ہمیشہ ان کے سر پر کھڑے رہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم پر امیوں عربوں کے بابت کوئی گناہ نہیں، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہاں، مواخذہ ہوگا البتہ جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور اللہ سے ڈرے، تو بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کا عہد اور اپنے قسمیں تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اور نہ ان کے طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کسی شخص کو لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہے گا تم رب والے بن جاؤ، کیونکہ تم اس کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جب کہ تم مسلمان ہو چکے؟ اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا، تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی منہ موڑے گا تو ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں
کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا فرما بردار ہے اور اسی کے طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ شکر الحمدللہ، اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ نے مجھے توفیق دی یہ ترجمہ پڑھنے کی، آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ قرآن شریف وہ ہم ہی قوم ہے، اللہ نے جیسے یہ ہدایت ہمارے لیے نازل کی، قرآن ہمارے لیے نازل کیا، ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پر لازمی ہمیں پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ، اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی میں اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ اچھے اخلاق کے حساب سے کہتے ہیں کہ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں ہی اپنے رشتہ داروں کا لازمی احترام کریں، آپ عزت کریں، احترام کریں، ان کا وہ حق ہے اور ہم پر لازم ہے احترام۔ اور رشتہ دار نہ بھی ہو اس کے باوجود بھی اگر کوئی آپ کا احترام کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بھی اس کو احترام دیں، وہ اچھا رشتہ ہے، اس کی قدر کریے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند تندرستی عطا فرمائے، اور بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد ہے ان کو اپنے ماں باپ کی عزت احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، اور میرے چینل کا بھی خیال کیا کریں، اپنا بھی خیال کریں، اور نئے لوگوں کو درخواست ہے کہ سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ دوسرے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔